السلام علیکم۔ زین موبائل لیب میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے موبائل سافٹ ویئر کمپلیٹ کورس، جس میں ہم بیسک سے کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ جو کچھ لوگ کام جانتے ہیں موبائل سافٹ ویئر کا، ان کے لیے شاید ایسی چیزیں جو میں بتانے والا ہوں تو بالکل ایسا لگے کہ یار یہ بچوں والی چیزیں ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر کا کام بیسک سے سٹارٹ کرنے والے ہیں ان کو بیسک سے ہی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیسک سے کچھ چیزیں سمجھ نہ آئیں تو آگے چلنا، کام کو لے کر آگے بڑھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ موبائل سافٹ ویئر جس طرح میں سمپل آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ موبائل میں سافٹ ویئر کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں روح کی ہوتی ہے، کہ موبائل کے اندر جو چیزیں موبائل میں جو ڈسپلے، جو کلر، تھیم، لینگویج، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سب سافٹ ویئر دیکھتے ہیں۔ اگر موبائل کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو موبائل مختلف مسئلے کرنے لگتا ہے، جس طرح آن آف کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ریسٹارٹنگ پر چلا جاتا ہے، یا لوگوں پر ہینگ ہو جاتا ہے، یا آن ہو کر جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو مختلف مسائل جو ہیں وہ سافٹ ویئر سے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آپشن کو کلک کرتے ہیں تو موبائل یا تو ہینگ ہو جائے گا یا ریسٹارٹ ہو جائے گا، یا موبائل کو کوڈ لگ جائے تو وہ بھی سافٹ ویئر کے ذریعے ہی انلاک ہوتا ہے۔ اور اب آج کل یہ چیز زیادہ چل رہی ہے کہ موبائل میں جی میل لگی ہوتی ہے، اور موبائل کو جب ریسیٹ کیا جاتا ہے تو موبائل میں FRP لاک لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے ریکوائر ہوتی ہے جی میل ID۔ تو وہ تقریباً جس طرح کسٹمر آتے ہیں تو شاید کسی کو یاد ہو، ورنہ تو یاد ہوتی نہیں ہے۔ سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسک سے سٹارٹ کرنے کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نوکیا سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ موبائل کا ہم نے بعد میں سنا تھا، لیکن ہمیں نوکیا کی پہلے سمجھ آئی کہ موبائل جو آیا ہے وہ نوکیا کا ہے۔ جس طرح ہم نے پاکستان میں بیسک سے نوکیا 3310 اور نوکیا 1100 سے موبائل دیکھے، اس حساب سے نوکیا سے سٹارٹ کریں گے۔ اس میں آسانی کی چیز یہ ہے کہ نوکیا کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ماڈل وائز ہوتا ہے۔ نوکیا کے جتنے بھی ماڈل ہیں وہ سب کے سب، جو نوکیا کی ڈیوائس ہے اس میں ایک لسٹ ہوتی ہے ماڈل کی، تو وہاں پر وہ سب کے سب ماڈل مل جاتے ہیں۔ تو جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کافی آسانی کا کام ہوتا ہے، جبکہ کچھ چائنیز جو سافٹ ویئر ہیں ان میں ایسا ہے کہ تمام کے تمام ماڈل تو ایڈ نہیں کیے گئے، CPU وائز، یعنی کہ جو موبائل میں چپ لگی ہوتی ہے IC، اس کے حساب سے سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، موبائل کو انلاک وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جس طرح میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس طرح بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بس آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ کوشش کروں گا کہ کوئی چیز چھوڑوں نہ، لیکن اگر انسانی دماغ ہے، بائی چانس اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کو آ جائے گی۔ تو نوکیا سافٹ ویئر میں نے جب بیسک سے سٹارٹ کیا تو فرسٹ ٹائم میں نے بائی کیا نوکیا کے لیے UFS 3، جس میں کافی کامیاب رہا۔ اس باکس سے میں نے کافی قسم کے سافٹ ویئر کیے، سونی ریکسن، موٹرولا وغیرہ، سامسنگ وغیرہ کے بھی میں نے سافٹ ویئر کیے، نوکیا کے بھی، چھوٹے بڑے تمام موبائلوں کے سافٹ ویئر اس دور میں UFS 3 سے ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب USB کی سپورٹ آئی تو باکس اور خریدنا پڑا، تو بعد میں نے باکس جو ہے وہ لے لیا ATF باکس، ایڈوانس ٹربو فلیشر۔ تو اس میں ایک چھوٹا باکس ہوتا تھا، یہ ایک بڑا باکس ہے، تو دونوں کے تقریباً سافٹ ویئر سیم ہی ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ بھی بند ہو گئی UFS 3 کی، کیونکہ پرانے موبائل جو ہیں جن کو سپورٹ کرتا تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ اب یہ آج کل جو ہے وہ رننگ میں نہیں ہے، ورکنگ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ جو ATF باکس آیا، یہ ایک اس کی رائٹنگ کی اور ریڈنگ کی سپیڈ بہت اچھی ہے، اور یہ ایک کمال کا جو باکس تھا، موبائل فلیشنگ ٹول تھا۔ لیکن وقت کے حساب سے اب جس طرح نوکیا کمپنی جو ہے وہ تقریباً اینڈ پر ہی ہے، اور اب جو موبائل نوکیا میں آ رہے ہیں وہ تقریباً چائنیز موبائل ہیں جن میں MTK یا SPD چپ لگی ہوئی۔ یہ بھی تقریباً باکس جو ہے وہ ایک حساب سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نیا جو ہے وہ مل نہیں رہا، کیونکہ سرور کی سپورٹ بند ہو چکی ہے، اور وہی لوگ اس باکس کو اب استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی ایکٹیویشن فائل جو ہے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، سیو کیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے
ونڈوز انسٹال کر لی اور ان کے پاس اس کی فائل جو ہے وہ سیو نہیں ہے تو وہ دوبارہ اس باکس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر ویڈیو دیکھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے جب سے ونڈو نہ کی ہو، جب سے اس کی سپورٹ بند ہوئی ہے، تو وہ اس کی فائل کو سیو کر لیں RSA فائل کے نام سے۔ اس کے ATF کے جو سیٹ اپ میں ہوتی ہے سی ڈرائیو میں، تو وہاں سے آپ اس فائل کو محفوظ کر کے کاپی کر کے رکھ لیں۔ جب دوبارہ انسٹال کریں تو وہی فائل آپ فولڈر میں کاپی کر دیں تو یہ کام کرنے لگے۔ تو اس کے بعد جو لیٹسٹ ٹول تھا وہ آ گیا بیسٹ ڈونگل، نوکیا BB5 بیسٹ ڈونگل۔ انفینٹی ٹیم کی یہ ایجاد ہے جنہوں نے کافی کمال کا کام کیا ہے، اور اتنی کمال کا کام کیا ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ جتنی سپورٹ اس ڈونگل کی وجہ سے نوکیا سافٹ ویئر کو ملی، یہ نوکیا کے USB والے، MTK والے، BB5، سمبین موبائل، اینڈرائڈ، لومیا سیریز اور N سیریز، X سیریز، C سیریز، تو یہ تمام کے تمام جو موبائل ہیں نوکیا کے ان کو سپورٹ کرتی ہے انفینٹی بیسٹ ڈونگل۔ اور اب جو موبائل آ رہے ہیں نوکیا میں، نئے موبائل جو آ رہے ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کر رہا ہے اچھے سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس ڈیوائس میں اسی طرح ماڈل ایڈ کیے گئے ہیں جس طرح جو پرانے باکس ہیں ان میں ماڈل ایڈ کیے گئے تھے نوکیا کے۔ تو یہ سب سے سستی ڈیوائس ہے اور لائف ٹائم ہے، اس کو آپ ون ٹائم بائی کر لیں، اس کی کوئی ایکٹیویشن نہیں ہے، ایکٹیویشن اس کی کوئی ہے نہیں، ون ٹائم بائی کر لیں اور بس یوز کریں۔ اس کے ساتھ مختلف اور فنکشن بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے اور کوئی پرانا باکس آپ کے پاس اس طرح کا UFS یا JF وغیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ دونوں ملا کر، جو یہ والی پورٹ ہے RJ45 جس پر لکھا ہوا ہے، تو اس پورٹ سے جو موبائل فلیش ہوتے ہیں نوکیا، جس طرح 101 ہے، یعنی 101 ہے، 105 ہے، 103 اور کافی ماڈل ہیں اس طرح کے، نوکیا X1 وغیرہ، تو وہ آپ اگر کیبلیں آپ کے پاس پڑی ہوں تو میں وہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ آپ دونوں کو ملا کر کس طرح استعمال کریں گے۔ اس باکس کو آپ ضائع نہ سمجھیں، اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، آپ اس بیسٹ ڈونگل کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کریں تو یہ بھی کارآمد ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم باقاعدہ موبائل فلیش کریں گے، ان لاک کریں گے۔ آج کے لیے پہلی کلاس ہے بس اتنا ہی، کہ اپنا خیال رکھیں، ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔